بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نقب زنوں نے سرنگیں کھودنے کے لیے ہلہ بولا، لیکن ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہا۔ اوپر سے تیر صحیح معنوں میں موسلادھار بارش کی طرح آئے اور تمام نقب زن وہیں ختم ہو گئے۔ ارد گرد کی چٹانوں سے دیواروں پر جو تیر چلائے جاتے تھے وہ دوری کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں کرتے تھے۔ چند ایک سپاہیوں نے دلیری کا یہ بے مثال مظاہرہ بھی کیا کہ وہ دروازہ توڑنے کا سامان اور آگ لگانے والی اشیاء کے ساتھ قلعے کے دروازے کی طرف دوڑے، مگر دروازے کے نیچے ڈھلان پر برف پڑی ہوئی تھی۔ سپاہی اوپر چڑھتے پھسلتے تھے، اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آئیں اور سب کی لاشیں لڑکتی ہوئی نیچے آئیں۔ دوسرے دروازوں پر بھی ایسے ہی ہلے بولے گئے۔ صرف ایک دروازے تک چند ایک سپاہی پہنچ سکے اور انہوں نے کلہاڑوں سے دروازہ توڑنا شروع کیا، مگر اوپر سے ان پر جلتی ہوئی لکڑیاں اور دہکتے ہوئے انگارے انڈیل دیے گئے۔ سپاہیوں کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، ان کے جسم جھلس گئے۔ اتبی گردیزی ابن الاسیر اور دو یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ رات کو بھی سلطان کے نقب زن جیش قلعے کی پہاڑی کی ڈھلان میں سرنگیں کھودنے کی کوشش کرتے رہے۔ صبح سلطان نے دیکھا کہ پہاڑی کے دامن میں نقب زنوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ سلطان کے منہ سے غصے سے جاگ پھوٹنے لگی۔ وہ ہر طرف گھوڑا دوڑاتا اور سرنگیں کھودنے کے حکم دیتا پھر رہا تھا۔ اسلام کے نام پر سپاہی اور کماندار قربان ہوتے چلے جا رہے تھے۔ پھر ایک اور رات آ گئی اور اس رات کے ساتھ صرف برف باری نہیں بلکہ برفانی طوفان آ گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جھکڑ اتنے تیز اور برف باری اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑے بھی برداشت نہ کر سکے۔ بیشتر گھوڑے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کوئی اوٹ نہیں تھی، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ چٹانیں برف تلے دبتی جا رہی تھی۔ طوفان کا جدھر کا رخ تھا ادھر دریائے جہلم تھا۔ گھوڑوں کے ساتھ سوار بھی ادھر کو ہی ہٹتے جا رہے تھے اور اوپر سے لڑکتے دریا میں گرتے جا رہے تھے۔ وہاں دریا بہت نیچے بہتا ہے، اس کا پاڑ تنگ ہے، اس لیے گہرا بھی ہے اور بہاؤ بہت تیز۔ صبح طلوع ہوئی تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کل والی جگہ ہے۔ طوفان تھم گیا تھا اور برف کئی فٹ پڑ چکی تھی۔ اس برف میں غزنی کے ہزاروں فوجی دب گئے تھے۔ سالاروں نے سلطان سے کہا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ اتنی فتوحات کے بعد ایک شکست کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، ہم پھر آئیں گے، باقی فوج کو بچا لیں۔ سلطان محمود نے خود اعتمادی اور تحمل سے تسلیم کر لیا کہ وہ ہار گیا ہے۔ اس نے واپسی کا حکم دے دیا۔ اب تو واپسی بھی محال ہو گئی تھی، راستے بند ہو گئے تھے۔ اس مشکل وقت میں وہ گائیڈ آگے آئے جو دراصل ہندو تھے، مگر اپنے آپ کو جوشیلے مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ انہوں نے سلطان کو تسلی دی کہ واپسی کا ایک راستہ ابھی محفوظ ہے۔ فوج بکھری ہوئی تھی، یہ 3 حصوں میں بٹ گئی۔ گائیڈوں نے اپنے آپ کو ان 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ سلطان کے سینکڑوں سوار گھوڑوں سمیت دریا میں بہہ گئے تھے۔ آدھی فوج لو کوٹ کے تیروں اور برف کے طوفان کی نظر ہو گئی تھی۔ اب بچی کھچی فوج 3 حصوں میں تقسیم ہو کر گائیڈوں کے پیچھے چلی تو اس کا جو حشر ہوا اسے محمد قاسم فرشتہ یوں لکھتا ہے: سلطان محمود محاصرہ اٹھانے اور غزنی کو واپس چلے جانے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی فوج کو مقامی گائیڈوں نے ایسا گمراہ کیا کہ بہت دنوں تک اس کی فوج برف کی اس دنیا میں بھٹکتی رہی۔ برف کے نیچے کھائیاں اور کھڑ تھے، دریا کی ڈھلانیں بھی برف تلے چھپ گئی تھی۔ گھوڑے اور پیادے پھسلتے اور سیدھے دریا میں جاتے اور غائب ہو جاتے تھے۔ بہت سے سپاہی اکڑ کر مر گئے، اگر کوئی رک گیا تو وہیں اکڑ گیا۔ یہ سلطان کی بہترین فوج تھی۔ وہ قلعہ تو سر نہیں کر سکا تھا، لیکن گائیڈوں نے اسے گمراہ کیا اور خود غائب ہو گئے۔ سلطان محمود جب ٹلہ جوگیوں کے نائب سالار ساروق کے کیمپ میں پہنچا تو اس کے ساتھ اتنی تھوڑی فوج تھی جسے وہ بڑی آسانی سے گن سکتا تھا۔ چند دنوں بعد وہ غزنی چلا گیا۔ 3 جولائی 1017 عیسوی بمطابق 5 صفر 408 ہجری کے روز سلطان محمود غزنوی کو اپنی تاریخ کی ایک بہت بڑی جنگ، بہت بڑے اور بے حد خطرناک ایمان فروشوں کے خلاف لڑنی پڑی۔ اس کی سلطنت اور اسلام کے خلاف یہ بڑی ہی خطرناک اور دور رس نتائج کی حامل سازش تھی، جس کے پیچھے یہودیوں اور عیسائیوں کا ہاتھ تھا۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ محمود غزنوی 1015 عیسوی میں کشمیر سے شکست کھا کر واپس گیا تھا۔ اسے کشمیر کی برف باری نے شکست دی تھی اور اس کی شکست خوردہ فوج کو
ہندو گائیڈوں نے مسلمانوں کے بحروب میں گمراہ کیا اور فوج برف سے اٹی ہوئی وادیوں اور برف سے لدی ہوئی چٹانوں میں تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اتنے زیادہ نقصان کی تلافی کے لیے کئی سال درکار تھے۔ اس عرصے کے لیے سلطان محمود غزنوی فوجی لحاظ سے ختم ہو گیا تھا۔ وہ معمولی سا مارکا لڑنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ غزنی میں اس کی کچھ فوج موجود تھی اور کچھ سرحدوں پر خیمہ زن تھی۔ اس سے وہ حملہ روک سکتا تھا۔ جوابی حملہ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ اسے ہندوؤں کے حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ اس وقت تک وہ ہندوؤں پر دہشت طاری کر چکا تھا۔ وہ کشمیر سے شکست کھا کر ٹلا جوگیا رکا تھا۔ راجہ بھیم بال نڈر تھوڑی سی فوج سے اس پر حملہ کر دیتا تو اسے زندہ پکڑ سکتا تھا، مگر راجے مہاراجے اسے زخمی شیر سمجھتے ہوئے اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ سلطان محمود کو خطرہ اپنے بھائیوں سے تھا، جن کی ریاستیں اس کی سلطنت کے ارد گرد تھی۔ وہ سب مل کر بھی اور باری باری بھی اس کے خلاف لڑ کر شکست کھا چکے تھے اور اس سے خائف رہتے تھے۔ اب ان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ اس پر ٹوٹ پڑتے۔ مئی 1015 عیسوی میں سلطان محمود جب ہندوستان سے واپس غزنی گیا تو اس کی حالت کٹی ہوئی پتنگ جیسی تھی جو ہوا کے رحم و کرم پر ڈولتی زمین کی طرف آتی ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ زمین پر گرے گی یا کسی درخت کی ٹہنیوں میں الجھ کر پھٹ جائے گی۔ اس کے ساتھ تھوڑی سی فوج تھی اور یہ فوج ماتمی جلوس کی طرح غزنی میں داخل ہوئی تھی۔ غزنی کے لوگ جو اس کے استقبال کے لیے راستے میں آن کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہونٹ سل گئے تھے۔ ان کے فاتحانہ نعرے ان کے سینوں میں قید ہو گئے تھے۔ عورتیں جو دروازوں میں اور منڈیروں پر کھڑی تھیں، انگلیاں دانتوں تلے دبا کر رہ گئیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی قوم کو اس اداس سکوت میں دیکھا تو اس نے گھوڑا روک لیا اور اپنے سالار التمتاش کو بلایا۔ التمتاش، یہ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ اگر فوج ماری گئی ہے تو ان کے نعرے کیوں مر گئے ہیں؟ کیونکہ فوج قوم کے لیے زندہ رہتی ہے۔ انہیں کہو کہ تم نہ مر جاؤ، نعرے لگاؤ، کہو اسلام زندہ باد، کہو سلطنت غزنی زندہ باد۔ اپنے زخمی سپاہیوں کے حوصلے بڑھاؤ، تمہارے نعرے ان زخمی شیروں کو اٹھا دیں گے، اور وہ جو شہید ہو گئے ہیں وہ اپنی زندگی قوم کو دے گئے ہیں۔ التمتاش نے بلند آواز سے سلطان محمود کے الفاظ دہرائے تو غزنی کے در و دیوار اور غزنی کا آسمان اسلام زندہ باد، پاسبان اسلام زندہ باد اور بت شکن زندہ باد کے نعروں سے لرزنے لگے۔ اور ان ماؤں اور بہنوں سے کہو کہ اسلام کی ناموس تم سے تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی مانگ رہی ہے۔ التمتاش نے بلند آواز سے سلطان کے یہ الفاظ بھی دہرائے تو عورتوں نے ان پھولوں کا جو انہوں نے سلطان کی حالت دیکھ کر چھپا لیے تھے، زخم خوردہ فوج پر می برسا دیا۔ عورتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، ہمارے بیٹوں کو لے جاؤ، ہمارے بھائیوں کو لے جاؤ۔ سلطان محمود غزنوی نے قوم کا حوصلہ بڑھا دیا تھا، مگر اس کے اپنے سینے میں جو خلش تھی یہ اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے لو کوٹ میں اپنی شکست کی تمام تر ذمہ داری اپنے اوپر ڈال لی تھی۔ اس نے اپنے سالاروں اور غزنی میں مقیم اپنی فوج کے کمانداروں کو بلا کر کہا کہ فتح و شکست خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس شکست کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں نے وہاں موسم کی طرف توجہ نہ دی، میں نے اپنے مخبروں اور جاسوسوں سے وہاں کی کیفیت نہ پوچھی، اور پھر میں ہندو رہنماؤں کے جھانسے میں آ گیا۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ قوم کو یہ شکست فتح میں بدل کر دکھائیں۔ ہمارا کام صرف حکومت کرنا نہیں، میرا یہ حکم یاد رکھو اور اس کی تعمیل کرو کہ قوم کا کوئی فرد تمہیں شکست کا طعنہ دیتا ہے تو اس طعنے کو خندہ پیشانی سے قبول کرو اور اسے یقین دلاؤ کہ تمہاری فوج تمام شکوے دور کر دے گی۔ ذمہ داری اپنے اوپر لینے کے باوجود اسے چین نہ آیا اور وہ اپنے مرشد ابو الحسن خرقانی سے ملنے روانہ ہو گیا۔ خرقانی ایک دن اور آدھی رات کی مسافت جتنی دور رہتے تھے۔ اس نے اپنے محافظوں کے ساتھ تیز رفتاری سے یہ مسافت طے کی اور اپنے مرشد کے قدموں میں جا گرا۔ سلطان کا انداز بتا رہا ہے کہ شکست کھا کر آیا ہے، ابو الحسن خرقانی نے کہا، مگر سلطان کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ ندامت کے۔ سلطان محمود نے کہا، میرے مرشد، میری روح بے چین ہے۔ جن کی لاشیں کشمیر کی برف تلے چھوڑ آیا ہوں، ان کی روحیں راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ میں کچھ سوچنے کی حالت میں نہیں رہا۔ وہم ہے سلطان، خرقانی نے کہا،
شہیدوں کی روحیں انہیں بے چین نہیں کیا کرتی جو ان کے لہو کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینے کا عزم رکھتے ہیں۔ یہ بھی تمہاری فوج ہے۔ اسلام کے نام پر لڑنے کے لیے جس میدان میں جاؤ گے یہ روحیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تم جیسے پرعزم جنگجو کے راستے میں یہ جذبات رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہمت نہ ہارو سلطان، ہندوستان کی مسجدیں تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ میں بہت بڑے دھوکے میں آ گیا تھا، سلطان محمود نے کہا۔ ایک تو موسم نے دھوکہ دیا، دوسرے ہندو رہنماؤں نے مسلمان بن کر دھوکہ دیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی، خرقانی نے کہا۔ کفر اسلام کو دھوکہ دیتا چلا آیا ہے، دھوکے ہی دیتا چلا جائے گا۔ آئندہ ان دھوکوں سے بچو۔ ابھی تو آپ کو اپنی زمین پر جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے ہماری جڑوں میں اتر گئے ہیں۔ خلیفہ جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد کی علامت تھا، وہ خود اقتدار کی ہوس کا شکار ہو گیا ہے۔ ملت کی مرکزیت بکھر گئی ہے۔ اگر آپ اسلام کی خاطر جنگ و جدل کے شدائی ہیں تو سلطانی کو دل سے نکال دیں، نظر دشمن پر رکھیں، فوجی طاقت سے دشمن کو مرعوب کریں، اپنی قوم کو نہیں۔ تاج اور تلوار ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ محبت تاج سے ہوتی ہے یا تلوار سے؟ وہ تلوار قابل نفرت ہوتی ہے جو تاج کی حفاظت کے لیے چلے۔ ایک شکست سے دل برداشتہ نہ ہو سلطان، اٹھتے وہی ہیں جو گرتے ہیں۔ گر کر اسی شان سے اٹھو جس شان سے آپ نے دشمن کو للکارا تھا۔ اپنی غلطی اپنے سر لو، قوم کو دھوکے میں نہ رکھنا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہودی اور عیسائی ہماری جڑوں میں اتر گئے ہیں، سلطان محمود نے پوچھا۔ آپ کا یہ اشارہ کس طرف ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا۔ وہ مسجد اقصی کو اپنی عبادت گاہ سمجھتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ فلسطین کو اپنا وطن بنا کر خانہ کعبہ پر بھی قبضہ کر لے اور ہمارے اس مقدس مقام کو مسمار کر دے۔ یہودی خود لڑنے والی قوم نہیں، اس کے پاس دولت ہے جسے وہ مسلمان کی جڑیں کاٹنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہندوؤں کی طرح یہودی بھی بیٹیوں کو استعمال کرتے اور عیسائیوں کو مدد دے رہے ہیں۔ کرامتی فرقہ انہی کی پیداوار ہے۔ آپ کے خلاف لڑنے والے مسلمان ان سے در پردہ گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو خانہ جنگی میں الجھانے والے یہودی اور عیسائی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اب ایک مارکا اسی سرزمین پر لڑنا پڑے۔ اپنے حریفوں کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرو، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، ہوش میں رہو اور اپنی قوم کو اپنے ساتھ رکھو۔ فوراً نئی فوج تیار کرو اور خوارزم کی طرف توجہ دو۔ میں نے سنا ہے کہ خوارزم میں یہودیوں کا جادو چل رہا ہے۔ اس دور میں خوارزم الگ ملک تھا جس کا دارالحکومت جرجانیہ تھا۔ بعد میں یہ گرگنج کہلایا، آج کل یہ ارگنج کہلاتا ہے۔ بخارا اسی ملک کا ایک صوبہ تھا۔ خوارزم میں مامونی خاندان کی بادشاہی تھی۔ بادشاہ خوارزم شاہ کہلاتا تھا۔ یہ پہلے بھی مسلمان ملک تھا۔ 995 عیسوی میں ابو علی مامون بن محمد بن علی نے خوارزم پر حملہ کر کے اس کے بادشاہ ابو عبداللہ کو قید میں ڈال دیا اور تمام تر ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ 995 عیسوی میں ابو علی مامون بن محمد بن علی نے خوارزم پر حملہ کر کے اس کے بادشاہ ابو عبداللہ کو قید میں ڈال دیا اور تمام تر ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ 2 ہی سال بعد 997 عیسوی میں ابو علی مامون قتل ہو گیا، لیکن اس کے دشمن مامونی خاندان کا تختہ نہ الٹ سکے۔ ابو علی کے بیٹے ابو الحسن علی مامون نے بادشاہی سنبھال لی۔ وہ 12 سال بعد 1009 عیسوی میں بڑھاپے سے بہت پہلے مر گیا۔ وفات سے 3 سال پہلے اس نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے استحکام کے لیے سلطان کی چھوٹی بہن کے ساتھ، جس کا نام کاہ کالجی تھا، شادی کر لی تھی۔ ابو علی کی وفات کے بعد کاہ کالجی سلطان محمود کے پاس واپس آ گئی تھی۔ ابو الحسن علی مامون کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ابو العباس مامون تخت نشین ہوا۔ اس کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ خوارزم شاہ کا وزیر ابو الحارث بن محمد تھا۔ وہ ابو العباس مامون کے باپ ابو علی مامون کے وقتوں سے وزیر چلا رہا تھا۔ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسے مامونی خاندان کے ساتھ دلی محبت پیدا ہو گئی تھی اور اس کے سینے میں ایک سچے مسلمان کا جذبہ اور درد بھی تھا۔
अबू अली मामून के बेटे उसके हाथों में जने पले थे। वो उन्हें सगे बाप की तरह मशवरे दिया करता था और उन्हें नारवा हरकतों से रोका करता था। ख्वारज़म के सूबा बुखारा का गवर्नर अमीर अलबतगीन पुख्ता उम्र का तजर्बाकार और गाग आदमी था। उसके मुतालिक वज़ीर अल हारिस की राय अच्छी नहीं थी। बज़ाहिर वो ख़ारज़म शाह का वफ़ादार बल्कि खुशामदी था, मगर उसके मशवरे और उसकी रिपोर्टें नेक नीयती पर मबनी नहीं होती थी। अबुल अब्बास जब तख्त नशीन हुआ तो उसने अपने वज़ीर अबुल हारिस को तन्हाई में बुलाया और उसके साथ अपने मुल्क के दिफा और रियाया की खुशहाली के लिए तबादला ख्यालात करने लगा। मेरा बाप कत्ल हो गया था और मेरा बड़ा भाई मर गया है, अबुल अब्बास ने कहा। मैं अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा हूँ। राज की एक बात है जो दिल में कांटे की तरह उतर गई है। क्या आप इस राज से पर्दा उठा सकते हैं? जिन पर्दों को मेरी बूढ़ी आंखें चाक कर सकती हैं, उन पर्दों में छुपे हुए राज मामूनी ख़ानदान से भी नहीं छुपाए, वज़ीर ने कहा। मुझे अपने दिल का कांटा दिखाएं, शायद मैं निकाल सकूं। आप जानते हैं कि मेरे भाई की वफ़ात पर हमारा अमीर बुखारा अलबतगीन आया था, अबुल अब्बास ने कहा। उसने मुझे कहा था कि आपके बड़े भाई की वफ़ात के अफसोस के साथ मैं आपको ख्वाज़म शाही की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप पर यह राज फाश करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आपके वालिद मरहूम को कत्ल किया गया था और आप कातिलों को जानते हैं, मगर आपको ये मालूम नहीं कि आपके भाई अबुल हसन मामून भी कत्ल हुए हैं, तभी मौत नहीं मरे। मैं इस खबर पर हैरान ना हुआ क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को जानता हूँ। अलबतगीन ने बताया कि मेरे भाई को ऐसा जहर दिया गया था जिसके असरात पेट की किसी बीमारी से मिलते जुलते थे। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता असर करता रहा और तबीब इसे पेट का मर्ज समझते रहे। ये मुमकिन है, अबुल हारिस ने कहा। दुश्मन क्या कुछ नहीं कर सकता। आपके दुश्मन आपकी जंगी ताकत से खाइफ हैं। वो ऐसे ही ओछे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मोहतरम वज़ीर, अबुल अब्बास ने कहा, अलबतगीन ने वसूख से कहा है कि मेरे भाई को सुल्तान महमूद ने जहर दिलवाया है और ये जहर उसे सुल्तान महमूद की बहन का कालजी ने, जो उसकी बीवी थी, पिलाया था। उसने इसकी वजह यह बताई है कि सुल्तान महमूद ने मेरे भाई से कहा था कि उसकी इताअत कबूल करे। मेरे भाई ने इनकार कर दिया था। क्या मैं यकीन कर लूँ कि अलबतगीन ने सच कहा है? नहीं, वज़ीर अबुल हारिस ने जवाब दिया। मैं इस इंकशाफ को इसलिए सही नहीं मान सकता कि अलबतगीन ने कहा है, और इसलिए भी नहीं मानूंगा कि सुल्तान महमूद मर्द मैदान है। उसे जहर दिया जा सकता है, वो जहर दे नहीं सकता। मैं उसके ज़ाती किरदार से वाकिफ़ हूँ। वह सुल्तानी का और अपनी सल्तनत की तोसी का ख्वाहिशमंद होता तो ज़िंदा रहने की कोशिश करता, मगर तुम देख रहे हो कि वो कितनी बार हिंदुस्तान के दूर अंदर जाकर जंगें लड़ चुका है और अब फिर हिंदुस्तान गया हुआ है। वो इस्लाम का शेदाई और मुबल्लिग है, वो बुत शिकन है। उनके दरमियान ये बातें उस वक़्त हो रही थी जब सुल्तान महमूद गजनवी कश्मीर में लोकोट के किले का मुहासरा किए हुए था और उसकी फ़ौज बर्फबारी में तबाह हो रही थी। आप देख रहे हैं कि सुल्तान महमूद कितनी बार मरने की कोशिश कर चुका है, वज़ीर अबुल हारिस ने कहा। हिंदुस्तान के राजों महाराजों की जंगी ताकत मामूली नहीं। उस ताकत से सिर्फ महमूद टक्कर ले सकता है और वो ले रहा है। ऐसे जुनूनी और जंगजू किसी को जहर नहीं दिया करते। मैं कत्ल नहीं होना चाहता, अबुल अब्बास ने कहा। मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ जो ज़िंदा रहें और ज़िंदा रहने दें। मुझे मशवरा दें कि मैं तुर्कस्तानी के ख़वानीन को दोस्त बनाऊँ या सुल्तान महमूद को। मुझे सुल्तान महमूद सबसे ज़्यादा ताकतवर नज़र आता है। आपकी राय इसके मुतालिक जो कुछ भी है, मैं महसूस करता हूँ कि वो जिस तरह अपने दुश्मनों को ज़ेर करके उनके इलाके सल्तनत गज़नी में शामिल कर चुका है, इसी तरह वो मुझे भी किसी वक्त कह देगा कि मेरी इताअत कबूल करो। इसके अलावा मुझे अपने दुश्मनों से महफूज रहने के लिए एक मुखलस और ताकतवर दोस्त की ज़रूरत है, और वो सिर्फ सुल्तान महमूद है, वज़ीर ने कहा। मेरे दिल में जो बात आई है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अबुल अब्बास ने कहा। दोस्ती के रिश्ते बातों और वादों से पक्के नहीं हो सकते। मैंने एक तरीका सोचा है, वो ये है कि मैं सुल्तान महमूद से उसकी बहन का कालजी का रिश्ता मांग लूँ। वो मेरे बड़े भाई की बेवा है, मुझे अच्छी लगती थी। उम्र में मुझसे शायद 1 साल बड़ी है। क्या सुल्तान महमूद मुझे ये रिश्ता दे देगा?
میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ابو الحارث نے کہا اور ہنس کر بولا۔ کیا آپ نے خطرہ محسوس نہیں کیا کہ اس عورت نے آپ کے بھائی کو زہر دیا ہے تو وہ آپ کو بھی زہر دے سکتی ہے؟ نہیں، ابو العباس نے کہا، کالجی مجھے زہر نہیں دے سکتی۔ اس نے وزیر سے نگاہیں پھیر کر خلا میں دیکھا اور جذباتی سی سرگوشی کی۔ کالجی مجھے زہر نہیں دے سکتی۔ وہ وزیر سے مخاطب ہو کر ذرا بلند آواز سے بولا۔ وہ جان گئی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ روحانی لگاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ میں اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، مجھے پیار سے شہزادہ کہتی تھی۔ سچ بتاؤں محترم وزیر، بھائی کے مرنے کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ بھائی کی جدائی کو میں نے برداشت کر لیا ہے۔ کالجی کی جدائی ناقابل برداشت ہے۔ کیا آپ محبت کی خاطر کالجی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا سلطان محمود کے ساتھ دوستی قائم کرنے کے لیے؟ دونوں باتیں میرے سامنے ہیں، ابو العباس نے جواب دیا، لیکن غالب کالجی کی محبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کالجی کو مجھ سے زیادہ پیار تھا۔ وہ پاک محبت تھی، جیسی ایک بہن یا اچھی بھابھی کی ہوتی ہے، لیکن اب صورت بدل گئی ہے۔ میں کالجی میں اتنا گھل مل گیا تھا کہ میری چھوٹی بیوی الجوری مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ الجوری کے باپ ابو اسحاق کو آپ جانتے ہیں، ہماری فوج کا ایک سالار ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ الجوری کو مجھ سے شکایت ہے۔ میں نے اپنے اس سسر سے کہا تھا کہ وہ مجھ پر اور میرے بھائی کی بیوی پر ایک بیہودہ الزام عائد کر رہا ہے اور وہ آئندہ ایسی جرات نہ کرے۔ میں نے اس کے ماتھے پر جو شکن دیکھے تھے وہ اچھے نہیں تھے۔ سلطان محمود کو ہندوستان سے واپس آنے دیں، وزیر نے کہا۔ آپ کی اس تجویز میں آپ کی محبت بھی شامل ہے اور سیاست بھی۔ آپ ابھی سوچیں، میں بھی سوچوں گا۔ یہ باتیں اس وقت ہو رہی تھی جب سلطان محمود کو کشمیر کی برف باری شکست سے دوچار کر رہی تھی، اور اس کی وہ جنگی طاقت جس کی وجہ سے ابو العباس اسے اپنا برادر اور نسبتی اور اتحادی بنانا چاہتا تھا، وہ دریائے جہلم میں ڈوب رہی تھی اور برف کے نیچے دفن ہو رہی تھی۔ اس سے 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے کہ وزیر ابو الحارث ایک روز ابو العباس کے پاس گیا اور اسے تنہائی میں لے جا کر کہا، غزنی سے ایک عجیب خبر آئی ہے۔ سلطان محمود ہندوستان سے ایسی بری شکست کھا کر آیا ہے کہ اس کے ساتھ فوج کا 10واں حصہ بھی نہیں، اور جو فوج آئی ہے وہ زخمی ہے۔ اب کے محمود کے ساتھ نہ سونے جواہرات سے لدے ہوئے ہاتھی ہیں، نہ ہندوستان کے جنگی قیدی۔ وہ اپنی جنگی قوت تباہ کر آیا ہے۔ میں اس کے باوجود اس کی بہن کا کالجی کے ساتھ شادی کروں گا، ابو العباس نے کہا۔ آپ کو زندگی کا جو تجربہ ہے وہ مجھے نہیں، لیکن آپ میری تائید کریں گے کہ میں سلطان محمود کے مشکل وقت میں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا تو وہ میرا ممنون و مشکور ہوگا۔ پھر ہم پر بھی مشکل وقت آن پڑا تو وہ ہماری مدد کو ضرور پہنچے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ اس تک پیغام پہنچانے کا کون سا موقع موزوں ہوگا، اور کیا مجھے خود جانا چاہیے؟ موقع یہی موزوں ہے، وزیر نے کہا۔ شکست پر اظہار افسوس کرنا ضروری ہے، اور رسمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کا جانا ضروری نہیں، میں جاؤں گا، اور میں شادی کا پیغام بھی دوں گا۔ چند دنوں بعد وزیر ابو الحارث 2 ایلچیوں، 10-12 محافظوں اور تحائف سے لدے ہوئے 4 اونٹوں کے ساتھ غزنی پہنچا۔ سلطان محمود کو اطلاع ہوئی کہ خوارزم شاہ ابو العباس مامون کا وزیر آیا ہے، تو سلطان نے اسے اسی وقت بلا لیا۔ خوارزم شاہ ابو العباس مامون نے سلطان عالی مقام کی خدمت میں برادرانہ سلام اور کچھ تحائف بھیجے ہیں، وزیر نے کہا، اور دلی رنج کا اظہار کیا ہے کہ سلطان عالی مقام کو ہندوستان کی مہم میں بہت نقصان اٹھانا پڑا اور ناکامی ہوئی۔ خوارزم شاہ نے فرمایا ہے کہ خدائے ذوالجلال نے سلطان کو جہاں اتنی فتوحات عطا فرمائی ہیں، وہاں ایک شکست بھی اس کی دین ہے۔ سلطان غزنی کو اللہ تعالیٰ نے جو حوصلہ عطا فرمایا ہے، اس کے سامنے یہ شکست کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خوارزم شاہ ابو العباس مامون نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے کسی بھی قسم کی مدد اور کسی بھی قسم کے تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ بھائی مشکل کے وقت کام آتے ہیں۔ یہ میرے دربار کے آداب کے خلاف ہے کہ ایک بادشاہ کا وزیر میرے سامنے کھڑا ہو کر بات کرے، سلطان محمود نے کہا۔ آپ میرے برابر بیٹھ جائیں۔ وزیر سلطان محمود کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تو سلطان نے کہا، میں خوارزم شاہ ابو العباس مامون کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس وقت دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے جب مجھے یہ خطرہ ہے
کہ میرے حریف میری کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا کہ مجھے دوستوں کی ضرورت ہے، لیکن میں مدد صرف اللہ سے مانگا کرتا ہوں۔ مجھے خوارزم کے اندرونی حالات کے ساتھ دلچسپی ہے۔ ابو العباس ابھی نوجوان ہے، کیا وہ سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ دریائے زار فشاں کے کنارے بخارا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ اپنے امیر البتگین کی نیت کو سمجھتا ہے؟ اگر وہ نہیں سمجھتا تو میں جو ہوں، ابو الحارث نے کہا۔ امیر البتگین کی نیت پر مجھے بھی شک ہے، لیکن ہمیں اپنی فوج پر بھروسہ ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کو اپنی فوج پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان محمود نے کہا، فوج کیا ہوتی ہے؟ سالاروں اور نائب سالاروں کو فوج کہتے ہیں۔ فیصلے ان چند ایک آدمیوں کے ہوتے ہیں اور فوج کو اعلی کار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ حکومت کا نشہ سالاروں پر طاری ہوتا ہے، لیکن قوم کی نفرت فوج کے حصے میں آتی ہے۔ سالاروں کی بدعمالیوں کی سزا سپاہیوں کو ملتی ہے۔ آپ کو نظر سالاروں پر رکھنی چاہیے۔ کچھ دیر ان کا تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ وزیر تجربہ کار اور دانش مند تھا، اس نے شادی کا پیغام دینے کا موقع پیدا کر لیا۔ سلطان غزنی، وزیر نے کہا، ابو العباس مامون نے مدد کی پیشکش تو آپ کو کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود مدد کے طلبگار ہیں۔ انہیں فوری طور پر کسی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ دوستی کے خواہاں ہیں۔ انہیں ایسا دوست چاہیے جو انہیں وقت پر دھوکہ نہ دے۔ ایسا دوست آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس دوستی کے دائمی استحکام کے لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ آپ کی بہن کا کالجی کے ساتھ شادی کر لیں، جو ان کے بڑے بھائی کی بیوہ ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ سلطان عالی مقام ان کی عرضداشت کو قبول فرمائیں گے۔ اس کا فیصلہ کالجی خود کرے گی، سلطان محمود نے کہا۔ میں کسی کی دوستی کو پکا کرنے کے لیے اپنی بہن کو اس طرح استعمال نہیں کروں گا۔ میں اسے مشورہ دے سکتا ہوں، خوارزم اور غزنی کی دوستی کی اہمیت بتا سکتا ہوں، لیکن اس پر اپنا فیصلہ نہیں ٹھونسوں گا۔ کچھ دنوں بعد آپ مجھ سے جواب لے سکتے ہیں۔ ابو العباس اس وقت اچھا لڑکا تھا جب وہ خوارزم کا بادشاہ نہیں تھا۔ سلطان محمود کو اس کی بہن کا کالجی نے جواب دیا۔ اب وہ جوان ہے اور بادشاہ بھی۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ اس کے پیغام کا جواب تم دو گی، سلطان محمود نے کہا۔ فیصلہ میرا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے ابو العباس کے وزیر کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا تھا کہ میں اپنی بہن پر اپنا فیصلہ نہیں ٹھونسوں گا، لیکن مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت تو ہے، بہن نے کہا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے خوارزم شاہ کے ساتھ شادی کر کے غزنی کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں۔ میرے دل میں کسی بادشاہ کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش نہیں۔ میں کسی کے حرم کی زینت نہیں بننا چاہتی۔ میں ملکہ بھی نہیں بننا چاہتی۔ جس کے بھائی کے شب و روز جہاد میں گزر رہے ہوں وہ بہن ملکہ نہیں بنے گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابو العباس خوارزم شاہ کی تیسری بیوی بن کر اسلام اور سلطنت غزنی کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو میں اس کی زوجیت کر لوں گی۔ خوارزم ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج جہاد میں استعمال کی جا سکتی ہے، سلطان محمود نے کہا۔ مسلمان بادشاہیاں اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ان میں سے 2-3 کے حکمران متحد ہوتے ہیں تو صرف اس لیے کہ انہیں کسی طاقتور حریف سے خطرہ ہوتا ہے۔ ان کا اتحاد اسلام کی خاطر نہیں ہوتا۔ یہ لوگ مسلسل خانہ جنگی میں الجھے ہوئے ہیں اور یہودی اور عیسائی جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں۔ میں انہیں کفر کے خلاف متحد کرنا چاہتا ہوں۔ خوارزم ایک طاقتور ملک ہے، لیکن مجھے اطلاعیں ملی ہیں کہ اس ملک میں کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ شاید ابو العباس کو اس کا علم نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ البتگین اسے میرے خلاف کر دے۔ خوارزم کی فوج ان حالات میں غزنی پر چڑھ دوڑے گی جب میں فوج کی کمی پوری کر رہا ہوں۔ میں ان کا مقابلہ اب بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ خانہ جنگی ہوگی۔ 2 مسلمان ملکوں کی جنگ ہوگی جس میں اسلام کی طاقت ضائع ہوگی اور اس کا فائدہ کفار کو پہنچے گا، اور اس کا فائدہ ہندوستان کے ہندوؤں کو بلکہ ہندوؤں کے باطل مذہب کو پہنچے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ابو العباس کی زوجیت میں جا کر اسے البتگین کی فتنہ پردازیوں سے بچا سکتی ہوں تو مجھے اس کی زوجیت قبول ہے، کالجی نے کہا۔ یہ تم بہتر سمجھتی ہو کہ جب تم اس کے بھائی کی بیوی تھی تو ابو العباس پر تمہارا کتنا کچھ اثر تھا، سلطان محمود نے کہا، اور تمہارا اس کے ساتھ کوئی رابطہ تھا یا نہیں؟ اس وقت وہ میرے زیر اثر تھا،
کہا کالجی نے کہا، میرے دل میں اس کا پیار تھا اور وہ میرے پیار کی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ زیادہ وقت میرے پاس گزارتا تھا۔ اس کا باپ قتل ہو گیا تھا اور اس کی ماں مر گئی تھی۔ وہ تھا تو شہزادہ، مگر شاہانہ جاہ و جلال سے جذبات کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ وہ مجھے اپنی ماں بھی اور اپنی بہن بھی سمجھا کرتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی، پھر اس کی 2 بیویاں ہو گئیں، مگر وہ روحانی تسکین مجھ سے حاصل کیا کرتا تھا۔ اس کا بھائی مر گیا اور میں 3 ماہ بعد اس کے گھر سے رخصت ہوئی تو آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ وہ کس طرح رویا تھا۔ اپنے بھائی کی موت پر وہ اتنا نہیں رویا تھا۔ پھر تم اسے اپنے سانچے میں ڈال سکتی ہو، سلطان محمود نے کہا۔ اس کے دل میں صرف غزنی کی نہیں، اسلام کی محبت پیدا کرنی ہے۔ مجھے اپنی سلطنت کو خطروں سے بچانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کا دماغ پھر نہیں گیا تو میں اسے اپنے سانچے میں ڈھال سکتی ہوں، کالجی نے کہا۔ میں آپ کے عزم اور اسلام کی ناموس کے لیے اپنے جذبات اور اپنی زندگی وقف کر دینا چاہتی ہوں۔ میں خوارزم کی فوجی طاقت کا دھارا کفر کی طرف موڑ دوں گی۔ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتی، لیکن میں آپ کے جہاد میں جان ڈال سکتی ہوں، آپ کو طاقت دے سکتی ہوں۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔